اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمت للعالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ آپ تمام نماز گزار مؤمنین کو اور اپنے نفس کو خصوصی طور پہ تقوی الہی کی سفارش اور تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ قرآن کا فرمان ہے اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ اے اہل ایمان، اے بندگان خدا، تقوی الہی اختیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ زاد، انسان جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سفر میں اپنی ضروریات کے سامان وہ پہلے سے ہی تیار اور مہیا کرتا ہے۔ سفر کے دوران جس راستے سے جانا ہے اس راستے کے مطابق وہ اپنے لیے تیاریاں کرتا ہے، اور سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو پہلے سے ہی تیار کر لیتا ہے تاکہ جس جگہ اس نے رہنا ہے وہاں اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بندگان خدا کا سفر اللہ کی طرف رواں دواں ہے، اور اس سفر کا آخری نقطہ لقاء اللہ ہے، قیامت ہے، اور قیامت میں انسان کو جس چیز سے نجات ملتی ہے وہ نجات کا ذریعہ تقوی الہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین مبین میں انسانوں کی ہدایت کا ہر سامان فراہم کیا ہے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کا ایک ذریعہ اور منبع ہفتے کے دوران نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ قرار دیا ہے۔ خطبہ جمعہ کا ہر ہفتے کا یہ پیغام ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ قرآن کی متعدد آیات میں تقوی کی تاکید کی گئی ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ چنانچہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون۔ سورہ زاریات آیت نمبر 15۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی، تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار لوگ یہ یقیناً جنت میں ہوں گے، باغات میں، وعیون اور نہروں میں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، مومنین، متقین، ان کا ٹھکانہ جنات اور عیون ہوں گے۔ دنیا میں پرہیزگاری کا نتیجہ اور صلہ اللہ تعالیٰ انہیں بیان فرما رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطائیں ہوتی ہیں وہ عطائیں لے رہے ہوں گے اس مقام پر۔ یہ بدلہ اور صلہ ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ لوگ گزشتہ مرحلے میں، اس مرحلے سے پہنچنے سے پہلے جو مرحلہ گزار کر آئے ہیں، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ محسنین میں سے ہوا کرتے تھے، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ متقی افراد کو اللہ کی طرف سے ان کے احسان کا صلہ اس صورت میں مل رہا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، گزشتہ مرحلہ جس سے یہ گزر کر آئے ہیں، جس سے یہ سرخرو ہو کے آئے ہیں، اس مرحلے میں ان کا کام یہ تھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو یہ کم سویا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا کچھ حصہ یہ لوگ خواب میں گزارتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت جب دنیا میں تاریکی چھائی ہوتی ہے، سارے لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ مستیوں میں مصروف ہوتے ہیں، یہ متقین جو ہے کانوا قلیل وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت یہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، سردیوں کی راتیں ہوں یا گرمیوں کی، یہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے کیے ہوئے اعمال پر یہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا صلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون۔ یہ لوگ سحر کے وقت، گزشتہ مرحلے میں سحر کے وقت استغفار کرنے والوں میں سے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے، جو دولت عطا فرمائی ہے، جو پیسے انہیں دیے ہیں، اپنے مال میں یہ سائل، محروم، غریب طبقات کے لیے، محتاج لوگوں کے لیے، اپنے ہمسائے میں، معاشرے میں رہنے والے غریب، نادار، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی اپنے مال میں یہ کچھ حصہ رکھا کرتے تھے۔ سورہ زاریات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جنت میں انسان کو جو عطائیں مل رہی ہیں، ان عطاؤں کا اشارہ فرما دیا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، تقوی کی زندگی گزارو گے، پرہیزگاری کی زندگی اگر اپناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گی۔ اور اللہ نے جو فرمایا ہے یقیناً حق ہے، صدق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تقوی انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولا علیہ السلام تقوی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ التی ہی الزاد وبہا المعاد، اے بندگان خدا، تمہیں تقوی کی میں وصیت کرتا ہوں، التی ہی الزاد، کیونکہ تقوی ہی تمہارا زاد ہے، تمہارا توشہ ہے، تم جو کچھ ذخیرہ کر لیتے ہو وہ تمہارا کام نہیں آئے گا، صرف تقوی ذخیرہ کر لو، بہترین ذخیرہ تقوی ہے۔ وبہا المعاذ، اور اسی سے تم جہنم کی سختیوں، عذاب اور خدا کے عذاب سے بچو گے۔ زاد مبلغ، یہ ایسا زاد ہے، یہ ایسا راہ توشہ ہے کہ جو تمہیں مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ تقوی ایک ایسا زاد ہے کہ جب تک تم مقصد تک نہیں پہنچو گے یہ زاد ختم نہیں ہونا، یہ زاد یہ رہے گا اور تمہیں پہنچائے گا اپنے مقصد تک۔ ومعاذ منجح،
اور تمہارا نگہبان ہے، تمہیں بچانے والا ہے، ایسا بچانے والا ہے کہ تمہیں کامیابی بھی عطا کرے گا۔ یہ ایک اور خطبے میں، خطبہ نمبر 191 میں مولا بیان فرماتے ہیں، ان التقوی فی الیوم الحرز والجنہ وفی غد الطریق الی الجنہ۔ تقوی دنیاوی زندگی میں، اس مرحلے میں، عالم شہود میں، اس عالم میں جب ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں اگر انسان تقوی اختیار کرے تو یہ تقوی انسان کے لیے الحرز والجنہ، انسان کے لیے سپر ہے، انسان کو بچانے والا سپر ہے۔ وفی غد الطریق الی الجنہ، اور آنے والے دنوں میں یعنی قیامت میں انسان کے لیے جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ لہٰذا مومنین کرام کو بار بار ہفتے میں خطبے کے دوران سفارش اسی لیے ہوتی ہے کہ مومنین جو ہے اپنی زندگیاں تقوی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا ہر شعبہ اس میں تقوی نظر آنا چاہیے۔ صرف مسجد میں آ کر جمعہ پڑھ دینا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر اور ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر اور ایک بار حج کر کے انسان کو تقوی کے مقام پر وہ فائز نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ نظر آ جائے کہ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں ہم اللہ کے نظروں میں ہیں اور اللہ کے فرامین اور احکام کے مطابق ہم وہ ہر جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے مراسم ہوں یا اموات کے مراسم ہوں، نوکریاں کر رہے ہوں، کسی سرکاری محکمے میں ہم ملازمت کرتے ہوں، ہر جگہ ہمارا ہر کام اللہ کے دستور اور دینی دستورات کے مطابق ہوں تو پھر ہم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ متقین کی صفات مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں خطبۃ المتقین میں کہ جو شخص متقی ہے، جس نے تقوی کیا ہوا ہے، اس کے اعمال و رفتار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ متقی ہے۔ فرماتے ہیں منطقہم الصواب، ان کا بولنا حق ہوتا ہے، حق کے سوا یہ بولتے نہیں ہیں، ان کی گفتگو حق پر مشتمل ہوتی ہے، غیر حق یہ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس اقتصاد ہے، میانہ روی ہے، اعتدال ہے، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے، ملبس سے مراد کوئی میانہ روی کا کوئی لباس تو نہیں بنا سکتے، یعنی لباس انسان کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، انسان کبھی بھی عریان کسی کے سامنے نہیں آتا۔ لباس سے تشبیہ دی ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ اعتدال پر ہوتا ہے، میانہ روی اس کے ہر عمل میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی بات پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، دشمن کے ساتھ بھی وہ اعتدال کے ساتھ ہی گفتگو کرتا ہے، حد سے نہیں جاتا باہر۔ لہٰذا یہ ہر مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ حق بات کہنا، چاہے اس کے فائدے میں ہوں چاہے اس کے نقصان میں ہوں۔ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو حق پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر گفتگو کے دوران کسی پر اعتراض بھی کرنا ہو، کسی شخص پر اعتراض کرنا ہو، کوئی نکتہ بیان کرنا ہو، تو وہاں پر بھی ملاک حق ہونا چاہیے۔ متقی کی صفت یہ ہے
کہ کسی پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کسی پر کوئی اشکال کرتا ہے، کسی کی کوئی تنقیدی گفتگو اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ملا کر حق کو ملا کر قرار دینا چاہیے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس لیول پر آ کر ہم کسی پر گفتگو کرنا شروع کریں تنقیدی، اور پھر حق سے آگے جا کر ہم حد سے نکل جائیں، تو سمجھیں کہ اس کے اندر وہ صفت تقوی نہیں ہے۔ لہٰذا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی اعتراض کسی پر کیا جاتا ہے، کوئی اشکال اگر کسی پر ہے، تو منطقی طریقے سے، صحیح طریقے سے، دلائل کے ساتھ وہ اشکال اور اعتراض کیا جائے، اور حق سے باہر نہ نکلے، میانہ روی سے باہر نہ نکلے۔ متقین کی صفات میں سے ایک صفت بیان فرماتے ہیں مولا، مشیہم التواضع۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت تقوی موجود ہے تو شخص کا چلنا بھی بہت اچھے انداز میں ہوگا، تواضع کے ساتھ وہ چلے گا۔ مشیہم التواضع، متقین کا مشی، ان کا چلنا تواضع ہے۔ مشی عربی میں چلنے کو کہتے ہیں۔ ابھی جو 40 کا جو عالمی سلسلہ شروع ہوا ہے عراق میں، سالانہ 40 امام حسین پر، چہلم پر جو لوگ جاتے ہیں پیدل نجف سے کربلا تک جو مارچ ہوتا ہے، اس کو عربی میں مشی کہتے ہیں، میم شین اور یا، چلنا، پیدل چلنا۔ مشیہم التواضع، متقین کی صفات میں سے ایک بارز صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، غرور کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نماز جمعہ مومنین کو تقوی کی طرف دعوت دینے، مومنین کو تقوی کے بارے میں ہدایت کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس خطبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مومنین کو تقوی کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی دستورات کے مطابق واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے بچنا، یہ عام تقوی کا ایک مفہوم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کے مراتب ہیں، درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ تقوی کے 3 مراتب امام نے بیان فرمائے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، قال الصادق علیہ السلام التقوی علی 3 اوجہ، تقوی کے 3 درجات ہیں، 3 صورتیں ہیں یا 3 مراتب ہیں۔ تقوی فی اللہ وہو ترک الحلال، ایک تقوی ہے، تقوی فی اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا، وہ ہے ترک الحلال، حلال، اللہ کے حلال کیے ہوئے چیزوں کو ترک کر دینا، یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ فضلا عن الشبہۃ، تقوی کی ایک قسم یہ ہے کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا اللہ کے لیے، جیسے ائمہ طاہرین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو کی روٹی استعمال فرماتے تھے نمک کے ساتھ۔ جب آپ کو ضربت لگی، آپ کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ نہیں لیا، نمک کے ساتھ ہی اس روٹی کو تناول فرمایا۔ حلال چیزوں سے بھی پرہیز، یہ بھی ایک قسم ہے تقوی کی۔ فرماتے ہیں شبہ اور حرام تو بہت دور کی بات ہے، حلال چیزوں کو ترک کر دینا اللہ کی خاطر،
وہ ہوا تقوی خاص الخاص، یہ تقوی ہے خاص الخاص افراد کے لیے، ہر کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، یہ تقوی ہر کوئی اس صفت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وَتَقْوَى من اللہ، اور ایک قسم کی تقوی یہ ہے کہ ترک الشبہات فضلاً عن الحرام، شبہات کو ترک کرنا، حلال کاموں کو انجام دیتا ہے لیکن شبہات جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے ان کو ترک کر دینا، فضلاً عن الحرام، حرام تو بہت دور کی بات ہے، یہ شبہات میں بھی احتیاط کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام وہ بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا تقوی ہے۔ وہ تقوی الخاص، یہ خاص تقوی ہے، یہ بھی خاص افراد ہی کر سکتے ہیں، معاشرے کا ہر فرد یہ صفت اپنا نہیں سکتا۔ وَتَقْوَى مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَالْعِقَابِ، ایک تقوی ہے جہنم کی آگ کے خوف سے، والعقاب، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لینا، بچا کے رکھنا، دور رکھنا، یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَام، اور وہ ترک حرام ہی ہے، صرف حرام کو ترک کرنا، کیونکہ اگر حرام کو انجام دیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ کی سزا ہوگی، اس سے بچنے کے لیے حرام کو ترک کرنا یہ بھی ایک قسم کا تقوی ہے۔ وَهُوَ التَّقْوَى الْعَامُ، یہ عمومی تقوی ہے، یہ عام تقوی ہے، یہ ہر افراد کے لیے، ہر فرد کے لیے میسر ہے، یہ کر سکتا ہے ہر فرد معاشرے کا، کم از کم اسی پر بھی عمل ہو جائے، تقوی کا یہ درجہ اگر کسی نے بھی کسب کر لیا تو یہ بھی بہت عظیم مرتبہ ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین خدا سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تقوی الہی کے مطابق زندگی بسرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم علی ائمۃ المسلمین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن القائم المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ آپ تمام نماز گزار مومنین کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی سفارش اور نصیحت کرتا ہوں۔
تقوی الہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بسر کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں خدا وند عالم اور دین کے فرامین اور احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کرنا، یہی تقوی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو، خود اپنے نفس کو خدا کی نافرمانی اور عصیان سے بچائے اور خدا کے فرمائے ہوئے حلال و حرام کی وہ رعایت کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ انسان فردی طور پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے یہ حکم ہوا ہے کہ خود اپنی ذات کو پہلے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور پھر دوسرے مرحلے میں اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانا، نافرمانی سے بچا کر رکھنا اور اس کی اطاعت میں لے آنا، یہ بھی دین کے لحاظ سے ضروری اور لازم ہے قرآن کی آیات کے مطابق۔ اسی طرح دوسرا مرحلہ آپ کے اہل و عیال کا بھی ہے، ان کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ خود عاقل ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب رائے ہیں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے اختیار میں قرار دیا ہے، آپ کا اہل قرار دیا ہے۔ تو فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں اس آگ سے کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ انسان کا اہل و عیال یہ انسان کے ماتحت افراد ہیں، اولاد ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سرپرست کے اوپر رکھی ہے۔ چنانچہ رسول خدا فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ راع چرواہے کو کہتے ہیں، جس کے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اور ان کا ذمہ دار ہے یہ، ان کو گم ہونے سے بچانا، وحشی درندہ جانوروں سے بچانا، اور ان کو میدانوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں لے جا کر چروا کر محفوظ کر کے لے آنا، یہ چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح چرواہے کی ذمہ داری ان کی حفاظت بھی ہے، ان کا کھانا پلانا، کھانے کا سلسلہ بھی یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور دشمنوں سے بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح تم اپنے اہل و عیال کے راعی ہو۔ جب کوئی ذمہ داری تمہارے ذمہ لگائی گئی ہے تو اپنی رعیت، تیری رعیت کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری، جس طرح کھانے پینے کی ذمہ داری، ان کے لیے کپڑے کے بندوبست کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، اسی طرح ان کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ یہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اور تیسرے مرحلے میں معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، سماج جس میں ہم بستے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس معاشرے کو بھی اسی آگ سے بچانا ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اپنے معاشرے میں بھی تقوی کے نظام کو نافذ کرنے، اس تقوی کے نظام کو مضبوط کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی بے راہ روی نظر آتی ہے تو اس کو روکنا، اگر معاشرے میں کسی دینی عمل کو نہیں بجا لایا جا رہا تو اس
کے لیے امر کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لہٰذا کسی دوسرے مومن کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو سب پر لازم ہے کہ اس کی مدد کریں۔ اگر وہ دینی عمل میں سست روی کا شکار ہے، غفلت کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے، نادانی کا شکار ہے، تو دوسرے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگاہ کریں، اس کو جہالت سے نکالیں، اس کو تذکر دیں اور غفلت سے نکالیں، اور اس کو جس عمل میں وہ سستی کر رہا ہے اس عمل کی طرف اس کو ترغیب دلائیں اور اس کو اس کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا اس سے کیا واسطہ، میرا اس کے ساتھ کیا رابطہ، میں تو اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں، مجھے نجات مل جائے گی، تو یہ خام فکری ہے ہماری۔ نجات اس طرح نہیں ملتی۔ رسول اللہ نے ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھایا کہ اگر بہت سارے لوگ کسی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور سفر کے دوران کوئی شخص آتا ہے اور کشتی کے اندر وہ سوراخ کر لیتا ہے، اور باقی کہیں جی ٹھیک ہے کرنے دے، وہ اس نے اپنی جگہ کر لی ہے، میری جگہ تو محفوظ ہے، وہ جس جگہ بیٹھا ہے ادھر پانی نکل آئے گا، مجھے تو کچھ نہیں ہونا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر اس طرح اس کو چھوڑ دیا گیا تو کشتی کے اندر پانی آ جائے گا، کشتی میں پانی بھر جائے گا اور کشتی کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا اور کشتی ساری ڈوب جائے گی۔ صرف وہ اکیلا بندہ جس نے سوراخ کیا وہ نہیں ڈوبے گا، بلکہ سب لوگ ڈوب جائیں گے، کیونکہ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے۔ تو معاشرے کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے تو یہ نہ کہنا کہ یہ برائی صرف اس کے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، وہ برائی پھیلتی جائے گی اور ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا اپنے نفس کو بچانے، اپنے اہل و عیال کو متقی بنانے کے بعد سماج کو اور معاشرے کو اور پوری امت کو اسی تقوی کے نظام میں لانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس نظام تقوی کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ دعا کے لیے بھی گزارش کی مومن مومنات کی طرف سے، پروردگارہ جو مومن مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں، ڈینگی وائرس میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ استاد محترم کو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرمائی ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام مومنین مومنات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دور دراز سے بھی اور لاہور میں بھی جو مومنین رہتے ہیں سب نے دعاؤں کا سلسلہ اس سلسلے میں جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے استاد محترم کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرمائے، اور تمام مومنین مومنات کو بھی تمام سماوی و عارضی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ایک مومن نجم شاہ صاحب دینہ جہلم سے، ان کے والد محترم وفات پا گئے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ اس مرحوم کے نام اور تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔